تو وہ تو انگوٹھا لگائیں گے تو ان کا تو ریجیکشن آئے گی. اگر کسی کو یہ میسج آیا بھی ہے کہ آپ اہل ہیں مگر اس کے پاس تاریخ والا میسج نہیں ہے تو اس کو تو ریجیکشن آئے گی. مگر اگر ان لوگوں کو ہم نکال بھی لیں تو تقریباً 3 سے 7% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے انگوٹھے نہیں چلتے اور ان کو نادرا کے دفتر میں جا کے انگوٹھوں کے نشانوں کی تصدیق کرانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 27 اپریل سے یہ کھل جائیں گے. نیکسٹ. پھر احساس ایمرجنسی، یہ ایک اور بہت اہم چیز ہے. بہت سے لوگوں کو جو حقدار ہیں، جو خاندان حقدار ہیں، ان کو میسج آتا ہے. اگر بیٹی نے کیا تو اس کو میسج آئے گا کہ آپ کے والد حقدار ہیں یا آپ کی والدہ حقدار ہیں، یا بیوی کو آئے گا کہ آپ کے شوہر حقدار ہیں. تو اور اگر اس کی وفات ہو گئی ہو تو وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ نے نادرا میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا. تو اس کوئی ایسی سچویشن میں بھی دوبارہ جا کے اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے تاکہ پھر وہ گھرانے میں دوسرے فرد کو اہل قرار دے کے رقم کی ترسیل کا میسج بھیجے. تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. نیکسٹ. اور آخری اعلان یہ ہے کہ جنہوں نے رجسٹریشن 8171 سے نہیں کی وہ برائے مہربانی پیمنٹ سینٹر نہ جائیں. اگر آپ نہیں اپلیکیشن ڈال سکے تو آپ ہمارے راشن والے پورٹل پہ جو 2 دن پہلے کھلا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی وضع کریں گے. راشن کے پورٹل پہ اور میرے خیال سے اس کا URL نکال کے یہاں پہ لکھ دیں تاکہ سب دیکھ لیں. راشن کے پورٹل پہ جا کے اور آپ اپنی اپلیکیشن ڈالیں. تو یہ 6 اعلانات جو ہیں میں سمجھتی تھی کہ لوگوں تک پہنچانے بہت ضروری ہیں کیونکہ اب کل سے رمضان المبارک بھی شروع ہو رہا ہے. لوگوں نے گھر میں راشن ڈالنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 2 ہفتے لوگ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ یہ جو مشکل جو دور ہے اب یہ جلدی گزرے. انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہماری سب کی پوری قوم کی دعائیں کہ اللہ میاں ہمیں اس مشکل سے جلدی نکالے. مگر میرے اور میرے دارے کی یہ کوشش ہے کہ لوگوں تک یہ جو پیغام ہے یہ پیغام ہے کہ رقم کی ترسیل کا جو پیغام ہے ان تک جلدی سے جلدی پہنچے اور ہمارے سینٹروں پہ رش نہ لگے. میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی ہماری جو تیسری کیٹیگری ہے جس کا طریقہ کار پہ میں نے کل پریس کانفرنس کی تھی وہ ابھی اس کی جانچ پڑتال جاری ہے اور اس سے متعلق جو بھی میسیجز ہیں وہ بھی جلدی اگلے 15 دن میں ہی لوگوں کو چلے جائیں گے. تو جو اگلے 15 دن کا پیریڈ ہے اس میں تمام لوگوں کو یہاں یا نہ ہو جائے گی. جن لوگوں کو یہ میسج آئے گا کہ آپ اہل نہیں ہیں وہ یا تو سرکاری افسر ہیں یا تو ان کی شریک حیات سرکاری افسر ہیں کیونکہ ان کی تو تنخواہیں بندی ہوتی ہیں. دوسرے وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بارہا ملک سے وہ باہر گئے ہوئے ہیں جن کی یا ان کے پاس یا ان کی شریک حیات کے پاس گاڑی ہے. گاڑی موٹر سائیکل نہیں، موٹر سائیکل والوں کو ہم انکار نہیں بھیج رہے. یا تو انہوں نے ایگزیکٹو سروسز اویل کی ہوئی ہیں یا تو ان کے فون کے بل بہت PTCL کے فون کے بل بہت زیادہ آتے ہیں. تو یہ ہماری جانچ کا ایک معیار ہے جس پہ تحقیق کی بھی ہے اور ہمیں تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پیرائے جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو نااہل قرار دیتے ہیں وہ کافی حد تک صحیح ہیں. ایک اپیل کا ایک پروسیس جیسے ہی ہم یہ ختم کریں گے 15 دن ایک اپیل کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ میسج آیا کہ آپ حقدار ہیں اور آپ کو حکومت نے انکار کیا ہے تو آپ اپنی اپلیکیشن دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں. جب وہ آئے گا تو میں آ کے یہیں اس کی بھی تفصیلات بتاؤں گی. تو آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. اور جو ایک دو چیزیں میں بس اس میں ایڈ کر دوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سے پرسوں سے ایک ڈبیٹ چل رہی ہے جو آپ نے دیکھی رات چیف منسٹر سندھ جو ہیں ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ویڈیو ایک ہوئی.
میں یہاں پر یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلے. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں, ایک اسٹیک ہولڈر آپ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے میجر. پچھلے دنوں ہم جب ایک کمیٹی تھی جو شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں تھی, جو میڈیا کے ڈیوز کو کلیئر کر رہی تھی, تو اب وہاں پر آپ کا نمائندہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا, لیکن وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کی آواز وہاں پر بنے. اور یہ وہاں پر فیصلہ ہوا کہ ان رائٹنگ دیں گے تمام ادارے, ایفیڈیوٹ سائن کریں گے کہ وہ جیسی ان کی پیمنٹ کلیئر ہوگی 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو تنخواہیں دیں گے, اور جو نہیں دے گا اس کو آئندہ کے لیے پھر اس پہ وہ فورم جو ہے تادیبی کارروائی کرے گا, جو بھی وہ فورم مناسب سمجھے گا, جس میں دوسرے اسٹیک ہولڈرز بھی سارے ہیں, اے پی این ایس کے بھی اور پی بی اے کے بھی. اسی طریقے سے جب حکومت فیصلہ کرتی ہے کوئی بھی, تو مزدور کو بھی سامنے رکھنا ہے, علماء کرام کو بھی سامنے رکھنا ہے, اور پاکستان کے آئین کو بھی سامنے رکھنا ہے. اور اوور آل جو فیصلہ تو سب کا, ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ہر دوسرے پاکستانی کا جان مال جو ہے وہ محفوظ رہے. اور وفاقی حکومت کی پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں یہ اولین پرائم منسٹر کی پہلے دن سے کوشش ہے, اور صدقے دل سے کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کا بھلا اور غریب کا خاص کر بھلا ہو. جو بھی پالیسی بنے وہ غریب سینٹرک ہو, نہ کہ جو پاکستان کے 70 سالوں میں رچ اینڈ اپر کلاس سینٹرک بن رہی وہ ہو. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پرائم منسٹر کے دل کے سب سے قریب پروگرام ہے, یا جو ہمارا جس پہ ہم سب سے زیادہ بینک کر رہے ہیں, جس کو ہم اپنا فلیگ شپ کہہ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کا, وہ یہ احساس پروگرام ہے آپ کے سامنے ہے. اور اس میں کسی قسم کی پولیٹکس نہیں کی جاتی, صرف اس کو لوگوں کی خدمت کے لیے اس پروگرام کو فوکس کیا ہوا ہے. تو جو یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ شاید حکومت اس والے جو پلر آف سوسائٹی ہے اس کو دبا لے, تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر مساجد کا فیصلہ کرنا ہے تو اس میں علماء کرام کی رائے میرے نزدیک بہت ضروری ہے. اس میں جو ہمارا دینی طبقہ ہے ان کی رائے بہت ضروری ہے, انہیں آن بورڈ کرنا ہے. کل میں ایک ٹاک شو پہ تھا, تو وہاں پر میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ فگر دے رہے تھے کہ 4 لاکھ مساجد ہیں, اور اگر 100 لوگ آئیں ہر مسجد میں تو 4 کروڑ آئیں گے, اور اگر 50 آئیں تو 2 کروڑ آئیں گے. تو آپ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھیے کہ اگر آپ 2 پولیس والے بھی ایک مسجد کے سامنے معمور کرتے ہیں, اگر آپ پارٹیسپیشن, ڈسکشن, باہمی رضامندی سے چیزیں نہیں کرتے, تو دوسرا اینگل یہ ہے. تو آپ بتائیے 8 لاکھ آپ کہاں سے لائیں گے پولیس اور انفورس کرنے کے لیے؟ اور پھر اس کے جو دوسرے سوسائٹی کے اوپر اثرات ہیں وہ دیکھیے. تو بات اس میں دوسری بات یہ کہ کیا اس سوسائٹی میں کچھ لوگ اچھا کام نہیں کرے؟ بہت اچھا. فار ایگزامپل ہمارے ڈاکٹرز, ہماری نرسز, ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف, وہ ہمارے ہیرو ہیں کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ. ہمارے ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں, اور قوم کا ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ باعث فخر بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے اس ٹائم. اس کے ساتھ ساتھ جو فرنٹ لائن پہ ہمارے لوگ جو لوگوں کو امداد دیتے ہیں, یا ہمارے یہ جو بیٹ رپورٹرز ہیں میڈیا میں, کچھ لوگ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بیٹ میں ہیں. جو بیٹ رپورٹر ہیں جو کیمرہ اور مائکرو فون لے کے ہر جگہ پہ جا رہے ہیں, وہ بھی اتنا ہی رسک لے رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہمارے بسوں کے ڈرائیور ہیں, جن جگہوں کے اوپر ایسی جگہوں پہ کوئی بس چلتی ہے, فار ایگزامپل ایئرپورٹ پہ یا کسی ہاسپٹل میں, کوئی بھی ایمبولینس کے ڈرائیور ہیں جو بھی ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہیں, وہ بھی ہیرو ہیں کیونکہ وہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں فرنٹ پہ. تو جتنے لوگ بھی اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں, ہمارے پولیٹیشین بھی, ہمارے دوسرے تمام ورکس, ہمارے بیوروکریٹس بھی, جو بھی فرنٹ لائن پہ اپنے اس ٹائم فرائض انجام دے رہے ہیں, جہاں پہ پورا خطرہ ہے لیکن وہ پھر بھی قوم کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ سب قابل تحسین ہیں. تو جو یہ ایک مساجد کے اوپر بار بار بات کی جاتی, اس میں وفاقی حکومت کا یہی ہے کہ مل کے بات کر کے کنسنسس کر کے تمام ایلیمنٹس کا ہم نے آگے چلنا ہے. پہلے بھی این سی سی کا فورم ہو یا کوئی اور فورم ہو, اس پہ کنسنسس کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں پہ ڈاکٹرز بھی, جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کی, ڈاکٹر فیصل ہیں شوکت خانم سے, ڈاکٹر فیصل ہیں آغا خان سے, ہمارے اپنے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں وہ بھی, اور شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ڈاکٹر صاحبہ بھی پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس میڈیکل کی بھی ڈگری ہے. تو بہت سارے ڈاکٹرز جو ایکسپرٹ ہیں, کچھ انفیکشس ڈیزیزز میں, کچھ پبلک ہیلتھ میں, ان کا بھی اوپینین اس میں شامل ہوتا ہے اور ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. تو بنیادی طور پر ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر اس کے اوپر قابو پانا ہے یا اس سے فائٹ کرنا ہے. یہ رائے دینا کہ کسی ایک جو پلر آف سوسائٹی ہے اس کو دبا لیا جائے یا اس کو زیادہ پروجیکشن دے دی جائے, وفاقی حکومت ایسا نہیں کر سکتی.
وفاقی حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بات چیت کر کے سب کا فائدہ دیکھنا ہے, کسی کا نقصان نہیں دیکھنا, اور کوشش کرنی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر ایک رضامندی کے ساتھ یہ کام کریں, اور یہی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہماری بار بار علماء سے بھی ریکویسٹ ہے, جو 20 نکاتی چیزیں ان کے ساتھ طے ہوئی ہیں WHO کی ڈائریکشن میں, جو ان کی ہدایات ہیں ان کی روشنی میں, کہ وہ علماء اس پر میکسیمم عمل کروائیں, کیونکہ علماء اللہ کے گھروں کے کسٹوڈینز ہیں اور ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور ہم ان کے اس بارے میں شکر گزار ہیں کہ وہ تعاون کر رہے ہیں. بہت سارے علماء, جیسے مفتی منیر صاحب ہیں, انہوں نے خود والنٹیئر کیا کہ وہ مسجد میں نہیں جا رہے, تو بہت سارے علماء بڑی اچھی روشن مثالیں بھی بن رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام سے بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں, اور اگر مناسب سمجھیں تو ان سے گزارش ہے کہ اپنی عبادت بھی اپنے گھر پر کریں جتنی زیادہ سے زیادہ وہ کر سکتے ہیں. تو لیکن جو دوبارہ میں بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے حساب سے آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اگر ایمرجنسی کی سچویشن نہیں ہے. تو اگر آپ کے ساتھ ایمرجنسی کی سچویشن ہم نہ بننے دیں ایز اے قوم, تو ہم کوئی ایسا لا نہیں لانا چاہتے جو آئین کے جو بیسک رائٹس ہیں کسی کے بھی ان کو معطل کیا جائے. ساؤتھ کوریا کی اگزامپل لیں تو کوئی ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہوا. امریکہ کی اگزامپل دیں تو کوئی زبردستی کسی کو چرچ میں یا مسجد میں جانے سے نہیں روکا گیا. بہت سارے ملکوں سے, آپ کو جرمنی نے برلن میں مساجد کھولی ہیں ابھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پرواہ نہ کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاطی تدابیر نہ لیں. ہمیں احتیاطی تدابیر لینی ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے, اور اس کو پولیٹیسائز بھی نہیں کرنا. جو بار بار اس کی پولیٹکس پہ بات کی جاتی ہے, تو آپ سب کو پتا ہے کہ ایک خاص پارٹی نے خاص صوبے میں 2 سے 3 ہفتے لگاتار سیاست کی, تو مجبوری میں انہیں جواب دینا پڑا. ابھی بھی ہماری آپ سے گزارش ہے, دست بدست گزارش ہے کہ یہ موقع سیاست کا نہیں ہے. برائے مہربانی آئیے اکٹھے مل کے اس کرونا کو بھی شکست دیں, اور اس میں اپنے جو غریب ہیں ان کا سہارا بنے. آپ کا بہت شکریہ. ابھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہے جس میں ہم دونوں نے جانا ہے, تو ہم 3 سے 4 سوال لیں گے, زیادہ نہیں لیں گے. میڈم یہ بتائیے گا کہ اس کا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام نہیں آ سکا 817 کے اوپر, تو کیا یہ اس کو جو ہے مزید کوئی جانکاری کھولیں گے؟ اور دوسری بات کہ جو آج جانچ پڑتال بنی ہے, کتنے لوگوں کے نام نکالے جا چکے ہیں, اور اس میں اگر اس بات کو یقینی کیسے بنایا گیا ہے, آپ تفصیلات تھوڑی تفصیل بتائیے جو نہ ایڈ کیے گئے. جی دیکھیے جی, ہاں جیسے کہ میں نے آپ کو سلائڈس پہ بتایا کہ 48 ملین ہمارے پاس یونیک CNICs تھے, جو ہم نے ڈپلیکیشن نکال کے یونیک CNICs تھے. اس میں ہمیں جو ابھی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا مینڈیٹ جو ملا ہوا ہے, جو کابینہ سے اپرووڈ ہے, جو مینڈیٹ ملا ہوا ہے, جو پیسے ہمیں اپروو ہوئے ہمیں ECC سے, کیبنٹ سے, وہ 12 ملین کے ہیں, یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے. مگر ہماری جو CNICs آئی ہوئی ہیں ہمارے پاس ریکویسٹ, وہ 48 ہیں. تو اس میں ہم 19 ملین جو ہیں, یعنی کہ 1 کروڑ اور 9 لاکھ 90 لاکھ 1 کروڑ 90 لاکھ جو ہیں, وہ ہم ابھی ڈسٹرکٹس کو ویریفیکیشن کے لیے بھیج رہے ہیں. مگر ہمارے حساب سے 1 کروڑ 90 لاکھ جو ہیں وہ ان 1 کروڑ 20 لاکھ کے علاوہ بھی حقدار ہیں. تو اب کابینہ کے پاس اور ECC کے پاس دوبارہ ہم جائیں گے یہ سوال اور فنڈز کے لیے. تو میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ فنڈز آتھرائز ہوں گے, کب ہوں گے اور کیسے ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ کا سوال تھا کہ دوبارہ SMS, میرے خیال سے آپ یہی فرما رہے تھے کہ دوبارہ SMS کیمپین کھلے گی یا نہیں. تو میں نے یہ اتنا لمبا جواب آپ کو اس لیے دیا, یہ بتانے کے لیے کہ ابھی تو ہمارے پاس کیو بہت لمبی ہے. تو دوبارہ SMS کیمپین کھولنے کا جواز تو تبھی بن سکتا ہے جب میں یہ کہوں کہ جی یہ جتنے آئے تھے اور جتنے حقدار تھے ان سب کی تو ہیلپ ہو گئی ہے, اور ہاں اب ہمیں دوبارہ کھولنی چاہیے. تو ابھی ہم اس سٹیج سے بہت دور ہیں. یہ سب پچھلے دنوں جنرل افضل نے NDMA کے جو ہیڈ ہیں, انہوں نے ایک چینل پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ جو 14 کے بعد گورنمنٹ نے کچھ انڈسٹریز کھولنے کی بات کی, کچھ شاپنگ سینٹرز اور مساجد کھولنے کی بات کی, اس کا اثر کتنے لوگ اس سے انفیکٹڈ ہوئے, ان کی کتنی تعداد ہے,
یہ 15 مئی کے بعد پتہ چلے گا. اور پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی تھی کہ 15 مئی کے بعد پاکستان میں کورونا انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے. تو یہ کیا خدشہ ہے کہ لوگوں کو باہر نکلنے دینے سے, مساجد میں جانے سے یہ تعداد بڑھ جائے گی؟ چونکہ اپوزیشن کے ایک سینیٹر مصدق ملک نے کہا کہ کرونا ایک ولف ہے اور اس کا 2 طریقے سے علاج ہو سکتا ہے, یا انسانی زندگیاں اس کے منہ میں ڈال دی جائیں یا پیسہ اس کے منہ میں ڈالا جائے. پیسہ ان سینس کہ لوگوں کو گھروں تک رکھا جائے اور ان کو مسلسل فائنینشیل سپورٹ کی جائے. حکومت یہ کر رہی ہے کہ پیسہ سیو کر رہی ہے اور ان کو باہر جانے دے رہی ہے جس سے زندگیوں کو شدید خطرہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ یہ ڈبیٹ بہت چل رہی ہے. آلدو ایک بڑی اکیڈیمک ڈبیٹ ہے, شارٹ ٹرم میں اس کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کا میں صرف ایک جواب دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے جتنے لوگوں کے بھی نام لیے, انکلوڈنگ شہباز گل جو سامنے بیٹھے ہیں, ہم سب باہر نکلے ہوئے ہیں, آپ خود بھی. اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کا اخبار کسی اور کو ہائر کرے گا. افضل صاحب بھی اپنا کام کر رہے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب بھی, مصدق ملک صاحب بھی. لیکن اس میں جو بندہ گھر میں تڑا ہوا ہے نا, وہ دہاڑی دار ہے. یہ نہیں کہ وہ نکلنا نہیں چاہتا, اس کے پاس باہر جگہ نہیں. میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ اس کو ایسے سمجھیے کہ آپ کے گھر میں آٹا, دال, چینی, سارا راشن ختم ہو گیا, بچے کا دودھ بھی ختم ہو گیا, اب کرفیو لگا ہوا ہے اور آپ باہر نہیں جا سکتے. تو مجھے آگے سے جو معزز اینکر تھے انہوں نے کہا لیکن ایسے کرفیو تو نہیں لگا. میں نے کہا آپ کے اور میرے لیے نہیں لگا, کیونکہ ہماری جیب میں پیسہ, ہم باہر جا کے خرید سکتے ہیں. ایک دہاڑی دار ہے جس کے پیسے مہینہ پہلے کے ختم ہو گئے ہوئے ہیں, اس کے بعد اس نے قرض لے کے بھی ختم کر لیے ہیں. اب وہ اگر باہر دکان پہ چلا بھی جائے تو وہ کچھ خرید نہیں سکتا. تو اس کے لیے تو ایسا ہی کرفیو ہے کہ جیسے اس کو محصور کر دیا. تو بنیادی طور پہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنرل صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ یہ 15-20 دنوں کے بعد اس کا پتہ چلنا ہے, کیونکہ وہ اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں فرنٹ سے NDMA کو بھی, اور ان کو ہینڈز آن ہیں, ہر جگہ سامان بھی پہنچا رہے ہیں بڑی ایفیشنسی کے ساتھ ماشاءاللہ. تو ان کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے. لیکن اس کا دوسرا ہے کہ ہمیں جو مصدق ملک صاحب نے کہا کہ یا پیسہ ڈال دیں یا موت ڈال دیں, میں کہتا ہوں نہیں, یہ دونوں باتوں سے کام نہیں بننا. احتیاط ڈالیں اس کے منہ میں. اگر آپ احتیاط اس کے منہ میں ڈالیں گے تو ساری, جیسے دوسرے ملکوں نے کیا ہے, اب آپ دیکھیے امریکہ میں بھی ورمونٹ ہے, اوہایو ہے, ٹیکسس. اوہایو اور ٹیکسس بہت بڑی اسٹیٹس ہیں اور وہ دونوں کھلنے جا رہی ہیں. اسی طریقے سے میں نے جرمنی کی اگزامپل آپ کو دی. تو دوسرے تمام ملک بھی جہاں اس ٹائم ہزاروں میں روزانہ کی یا 100 میں روزانہ کی تعداد میں اموات ہو رہی, ہم سے کہیں زیادہ بڑا نمبر ہے, اللہ نہ کرے وہاں بھی نہ ہو اور یہاں بھی نہ ہو. لیکن آپ کو اپنی 24.9% آبادی کا سوچنا پڑنا ہے. ابھی آپ سے یہ دنیا گروپ سے انہوں نے کتنا اچھا سوال کیا کہ لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھولیں, ہم رجسٹر نہیں ہو سکے. ایک بہت بڑی تعداد ابھی بیٹھی ہے اور بہت سارے لوگ ان میں سے شاید رجسٹرڈ ہونا بھی نہیں چاہتے اس پروگرام پہ, ان کا دل نہیں ہے, لیکن ان کے پاس اس ٹائم اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو جو ہماری پالیسی ہے, جو ہماری اس ٹائم پہ اسٹریٹجی ہے, یہ سب کو خوش نہیں کر سکتی. میں آپ سے مانتا ہوں یہ بات, ہر ایک کو آپ خوش نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے انصاف کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے دیکھنا آپ کا جو مارجنلائز طبقہ ہے وہ کہیں بالکل نہ پس جائے. تو ایک یا 2 اور سوال لیں گے, آپ سے شروع کرتے ہیں, پھر ہم نے نکلنا ہے. جی جی. لیکن دوسری طرف آپ لوگ کیسے بشیر ہیں جو وزیر اعظم کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ریجنل اخبارات کو بند کر دیا جائے, جس سے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. اگر آپ نے یہ مشورہ نہیں دیا تو آپ کیسے لوگ ہیں جنہیں یہ خبر نہیں پہنچی ابھی تک کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, لوگوں کو پریشانیاں اس کورونا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور لوگ اس کو بالکل پریشانی حالت میں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, اس میں ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ ایسا کوئی مشورہ پرائم منسٹر صاحب کو نہیں دیا گیا, اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس ٹائم قابل غور ہے, اور نہ ہی کی جائے گی. اس ٹائم روزگار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, روزگار چھیننے کی باتیں نہیں ہو رہی, اور نہ ہونی چاہیے. تو یہ بالکل ذہن میں رکھیے, کسی نے آپ کو غلط خبر دی ہے اور یہ بالکل نہیں ہے. اور کوشش پوری کریں گے کہ ہر جو بھی حکومت کر سکتی ہے ہر سیکٹر میں وہ کرے تاکہ وہ ریوائیو ہو اور غریب کا چولہا چلے. آخری سوال لیں گے. شہزاد علی سمجھ کر رہی ہے کہ جو ساز کا ایک پروگرام ہے, جب ہم انفیکشن لگاتے ہیں مشین کے اوپر, لوگ سے کرونا پھیلنے کا خدشہ ہے,
वहाँ पे सैनिटाइजर और जो समाजी दूरी है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। फील्ड में जो लोग हैं उनको, जो हमारे बैंकिंग पार्टनर्स हैं उनको, जो अपने इदारे के जो लोग वहाँ मॉनिटरिंग करते हैं उनको, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि जब भी कि वहाँ हैंड वॉशिंग, हाथ धोने का सामान होगा, साबुन मौजूद होगा, अगर पानी का बंदोबस्त होगा तो डिस्पोजेबल गिलास होगा, जो मशीनें जो इस्तेमाल होती हैं बायोमेट्रिक के लिए उस पे जो अल्कोहल जो स्वाब्स होते हैं, जो पहले अल्कोहल स्वाब से उसको साफ़ किया जाएगा, उंगली को साफ़ किया जाएगा और इस्तेमाल के बाद अल्कोहल स्वाब दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बहुत सख्त गाइडलाइंस हैं। और जो हम 5 बजे की रोज़ाना की बुनियाद पे 5 बजे की मीटिंग करते हैं, किसी वक्त आप भी तशरीफ़ लाइए, देखिए, उसमें हम स्क्रीन पे अपने बैंकों के साथ, अपनी मॉनिटरिंग टीम, अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने जो प्रोविंशियल जो डीजीज़ होते हैं उनकी फील्ड ऑफिसर्स, और उसमें जो अदाद शुमार पेश होते हैं उसमें ये भी हमारे सामने रखा जाता है कि किन जगहों में अल्कोहल स्वाब ख़त्म हो गए थे, सैनिटाइज़र ख़त्म हो गए थे। तो इस चीज़ पे पूरी इसकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी हैं और इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी हो रही है, क्योंकि ये हिफाजती तदाबीर बहुत ही अहम हैं। शौर भाई, कल से मौलाना ताक़त तबलीग के बयान के हवाले से चंद अपोजिशन पार्टी जिनका नाम आप मेरे ख्याल में आप भी तो जवाब दे सकते हैं, उनके किस सेंस में वो कहा और मौलाना ताक़त तबलीग की शख्सियत को कंट्रोवर्शियल बना दिया। दूसरा मेरा आपके लिए सवाल है कि एहसास प्रोग्राम के ऐसे बांटे में बहुत सारी शिकायत आई कि पैसे कम दिए गए, लाइनों में लगाया गया, धक्के मारे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ से शिकायत आई मुतल्लिका बैंकों से कि पैसे कम दिए गए, उनके खिलाफ एक्शन हुआ और ये क्या पॉसिबल है कि उनके अंदर सारी डिजिटल मशीनें, हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ से कार्ड स्वैप हो सकता है, क्या आपके लोग घरों में जाके उन बुजुर्गों को, ख़वातीन को घरों में जाके पैसे नहीं दे सकते? देखिए जी, हर चीज़ की कोई लिमिटेशन होती है। तो अगर आप मशीनों को हमने मशीनों को फेंस किया होता है कि वो इस जोग्राफिक एरिया से बाहर ना जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी जो पेमेंट्स हैं वो ज़्यादा कैंप्स में हो रही हैं, क्योंकि कैंप्स में लॉ इन्फोर्समेंट वाले भी खड़े हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं, स्पेशल इदारे भी खड़े हैं, हमारी मॉनिटरिंग टीम्स भी खड़ी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी खड़े हैं। वहाँ पे किसी का काटना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं, मुश्किल होता है। अगर हम उस पर वो जोग्राफिक चेक हटा दें कि जी मशीन, और हम खाली जोग्राफिक चेक नहीं, टाइम चेक भी लगाते हैं। पहले हमारा सुबह 9 बजे से 7 बजे तक चेक था, अब कल हमारी 5 बजे की जो मॉनिटरिंग मीटिंग है उसमें हमने सुबह 9 बजे से 4 बजे तक चेक लगा दिया, ताकि वो मशीनें हमारे सामने यूज़ हों और वो मशीनें उस प्रेमिसेस से, उस अहाते से बाहर जाके इस्तेमाल ना हों। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपने फरमाया कि लोगों को घरों में जाके पैसे दें, वो हम नहीं चाहते, क्योंकि जब वो घरों में पैसे जाते हैं तो वहाँ कटौती ज़्यादा होती है। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे कुछ बहुत फरिश्ता सीरत लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी अक्सरियत लोगों की है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं, और ये ज़्यादा शिकायत हमें साउथ पंजाब और इंटीरियर सिंध से आती हैं, कि जहाँ पे लोग अब मासूम लोग होते हैं, बिल्कुल उनको जो इंग्लिश में कहते हैं ना फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, उनको नहीं है, अंगूठा लगा के पैसे ले लेने, ये बताना कि हुकूमत ने तो 12,000 भेजे हैं मगर उस पर 1,000 रुपये टैक्स लगा दिया है। अब वो लोग तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं सुनते। तो इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स ख़ास पॉकेट्स में बहुत आ रही हैं, और क्योंकि हम डेटा का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए, तो हमें जैसे कल की मीटिंग में हमें ये पता चला कि जो लंबी लाइनें लग रही हैं, जो आपने फरमाया, लंबी लाइनें 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 23 अजला में ज़्यादा लग रही हैं। तो आज जो हमने अपने सोशल मीडिया के एड्स डाले हैं वो उन 23 डिस्ट्रिक्ट्स में डाले हैं। जो मेरा 6 नंबर मैसेज जो था कि जी अगर एक